بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں ہم غسل کے فرائض، غسل کا مکمل طریقہ اور غسل کے مسائل و احکام بیان کریں گے۔ کچھ ساتھیوں کا اصرار تھا کہ مولانا صاحب آپ ایک ویڈیو بنائیں جس میں غسل کے فرائض، مسائل، احکام اور غسل کا مکمل طریقہ ہو، اس لیے آج ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ غسل کے اندر تین فرائض ہیں، تین فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ میں پانی ڈالنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ اس میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ غرغڑے کرنا اور ناک کے کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو شک ہو تو وہ کر سکتا ہے، غرغڑی بھی کر سکتا ہے، ناک کی کچی ہڈی تک بھی پانی پہنچا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ روزوں کے دوران پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب دن کو مجھے احتلام ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ غسل کروں، اب یہ غرغرے کروں گا اور ناک کے کچی ہڈی تک پانی پہنچاؤں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باقی غسل کر لو، جب مغرب کا اذان ہو جائے اس کے بعد غرغری بھی کر لو اور کچی ہڈی تک پانی بھی پہنچاؤ۔ اب سن لیں، کچھ غور بھی کر لیں کہ آپ لوگوں نے مغرب کے بعد یہ کام کیا، مغرب سے پہلے ظہر کا نماز اور عصر کا نماز، اس کا کیا کریں گے؟ کیونکہ غسل تو آپ کا مکمل نہیں ہوا، تو کیا یہ نمازیں آپ کی ہوئی یا نہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ بس روزہ ہو یا غیر روزہ ہو، منہ میں پانی ڈالو اور ناک میں پانی ڈالو اور پورے جسم پر پانی ایسا بہاؤ کہ ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے تو غسل ہو جاتا ہے۔ بس غسل کے اندر یہ تین فرض ہیں۔ اب یہ غسل تب واجب ہوتا ہے جب کسی کو احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے، یعنی منی کا اخراج ہو، منی نکل جائے، یا میاں بیوی ہم بستری کر لیں، دخول ہو جائے، منی کا اخراج ہو یا نہ ہو تب بھی یہ غسل واجب ہوتا ہے۔ عورتیں ایام مخصوصہ کے بعد غسل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مثلاً کوئی ہفتے میں نہاتا ہے عام، یا جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے، تو اس پر بس عام غسل ہے، بس نہایا، اس سے غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، بس نماز بھی پڑھیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یا ویسے برودت کے لیے، ٹھنڈک کے لیے غسل کرتا ہے تو عام اپنے اوپر پانی بہائے اور ٹھنڈا ہو جائے، اس سے غسل اور وضو دونوں ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح بارش میں کوئی نہاتا ہے تو اس سے بھی اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، اور وہ جو ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی تالاب میں گر گیا یا کسی نے دھکا دیا، تالاب میں گر گیا اور نکلا تو اس کا غسل ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو واجب غسل ہے وہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ احتلام ہو جائے، یا میاں بیوی ہم بستری کر لیں چاہے انزال ہو نہ ہو، یا عورتیں ایام مخصوصہ حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد غسل کرتے ہیں۔ اب غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جب غسل آدمی کرے تو پاکی کی نیت کر لے، پاک اور اونچی جگہ پر غسل کر لیں۔ آج کل یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوتا کیونکہ غسل خانے
پاک اور صاف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی جگہ ایسا مسئلہ پیش آ گیا، کسی سفر میں، جنگل میں، صحرا میں، تو پاک اور اونچی جگہ دیکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے اور پیٹھ بھی نہ کرے، اور نہاتے وقت کسی کے ساتھ باتیں بھی نہ کرے، اور سب سے پہلے استنجا کر لے، اور جس جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھو لے، اور جس کپڑے پر ناپاکی لگی ہے اس کپڑے کو بھی دھو لے، اس لیے کہ جب یہ ہم نہیں دھوتے تو جب گھروں میں اس کپڑے کو باقی کپڑوں کے ساتھ مکس کر کے دھویا جاتا ہے تو یہ گندگی باقی کپڑوں کی طرف بھی سرایت کرتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جس کپڑے پر گندگی لگی ہے اس کو بھی دھویا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد مکمل وضو کر لیں۔ اس کے بعد یہ جو غسل کے 3 فرائض ہیں یہ مکمل کر لیں، منہ میں پانی ڈالیں اور ناک میں پانی ڈالیں اور پورے جسم پر پانی بہائیں۔ اب جسم پر پانی کیسے؟ پہلے مثلا سر پہ پانی ڈال لیں اور دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر۔ اگر ایسا کرتا ہے کہ پہلے بائیں کندھے پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر سر کے اوپر، جیسا بھی کرتا ہے، لیکن پانی ایسا بہائے جسم پر، خوب جسم کو مل لیں تاکہ جسم میں کوئی کسی بال کی برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے، خوب احتیاط کیا کرے اس میں۔ تو یہ ہے غسل کا صحیح اور مکمل طریقہ۔ اس کو خود بھی سیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر لیں، اور ویڈیو بھی آگے شیئر کریں تاکہ کافی لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔